السلام علیکم. تو آج ہم بات کر رہے ہیں محرم کے مہینے پر. وعلیکم السلام. جی، اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے، لیکن یہ صرف سال کی تبدیلی نہیں ہے نا، اس کی ایک اپنی گہری پہچان ہے. بالکل، اس کی تاریخی اور روحانی اہمیت بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس جو معلومات ہے وہ اس کی تاریخ، خاص طور پر واقعہ کربلا اور اس سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں ان پر ہے. جی ہاں. تو آج کوشش یہ ہے کہ اس مہینے کا جو اصل پیغام ہے، یعنی قربانی، صبر، حق پر ڈٹے رہنا، اس کو سمجھا جائے. بالکل صحیح. دیکھیں، محرم اسلامی کیلنڈر یعنی ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. جی. اور یہ کیلنڈر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ باقاعدہ شروع کیا گیا. اچھا. اور اس کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کا واقعہ ہے. تو مطلب یہ صرف سال کا پہلا دن نہیں، یہ تو امت کی تاریخ میں ایک بہت بڑا موڑ تھا. یقیناً یہ ایک نئے باب کا آغاز تھا، ایک نئی تاریخ کا. تو یہ مہینہ شروع سے ہی بہت اہم رہا ہے. لیکن آج کل جب محرم کا ذکر آتا ہے تو ذہن فوراً ایک اور واقعے کی طرف جاتا ہے، واقعہ کربلا. جی بالکل. اصل میں محرم کی جو آج سب سے گہری شناخت ہے وہ واقعہ کربلا سے ہی ہے. تو یہ کب اور کیسے ہوا؟ یہ سانحہ 61 ہجری میں پیش آیا، یعنی ہجرت نبوی کے تقریباً 50 سال بعد. 50 سال بعد؟ جی. عراق کی سرزمین ہے کربلا، وہاں یہ واقعہ ہوا. ایک طرف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، جی، ان کے اہل بیت اور کچھ بہت وفادار ساتھی، اور دوسری طرف تھی یزید بن معاویہ کی ایک بہت بڑی فوج. یزید، یہ کون تھا اور یہ ٹکراؤ کیوں ہوا؟ کیا یہ کوئی سیاسی لڑائی تھی صرف؟ دیکھیں، یزید جو تھا وہ اموی حکمران معاویہ کا بیٹا تھا، اور اس نے اپنے والد کے بعد وہ موروثی طور پر حکومت سنبھالی. اچھا. جو اسلامی طرز خلافت سے مختلف بات تھی. اس نے امام حسین سے بیعت مانگی، مطلب وہ چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی حکومت کو جائز مان لے. تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، صاف انکار. کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک یزید کی حکومت وہ اسلامی اصولوں پر نہیں تھی، انصاف پر نہیں تھی، تقوی پر نہیں تھی. تو یہ صرف سیاست نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ بنیادی طور پر حق اور باطل کی جنگ تھی، انصاف اور ظلم کی، اصولوں کا ٹکراؤ تھا. یعنی امام حسین کا انکار ایک اصولی موقف تھا. بہت بڑا موقف. جی ہاں. تو پھر کربلا کے میدان میں کیا ہوا؟ سنا ہے کہ حالات بہت ہی مشکل کر دیے گئے تھے ان کے لیے. بہت زیادہ. امام حسین اور ان کے قافلے پر، جس میں آپ سوچیں خواتین بھی تھیں، چھوٹے بچے بھی تھے، جی، ان پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا. کئی دن تک بھوک، پیاس، شدید تکلیف. اللہ اکبر. ظلم و ستم بہت ہوا، لیکن وہ اپنے اصولوں پر قائم رہے، ثابت قدم رہے. ان کے ساتھیوں نے، جیسے حضرت عباس علمدار، انہوں نے بہادری کی مثالیں قائم کی. یہاں تک کہ 6 مہینے کے بچے علی اصغر، ان کی پیاس کا بھی خیال نہیں کیا گیا. بہت ہی دردناک. جی. اور آخرکار 10 محرم کو، جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں، اسی دن امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے زیادہ تر ساتھیوں کو انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سن کر ہی دل دہل جاتا ہے. اتنی بڑی قربانی، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے آج کے لیے؟ دیکھیں، کربلا کے جو سبق ہیں وہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہیں. جی. سب سے پہلا اور اہم سبق تو یہی ہے کہ حق کے لیے ڈٹ جاؤ، چاہے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے. بالکل. دوسرا، ظلم اور ناانصافی کے سامنے کبھی سر نہیں جھکانا. صحیح. تیسرا، صبر، استقامت، ثابت قدمی، مشکل سے مشکل حالات میں بھی. اور یہ سمجھنا کہ حسینیت صرف وہ غم منانے کا نام نہیں ہے، یہ ایک سوچ کا نام ہے، ایک عمل کا راستہ ہے، ظلم کے خلاف، انصاف کے حق میں. تو یہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں رہا، بلکہ ایک زندہ علامت بن گیا ہے اصولوں پر قائم رہنے کی. بالکل، ایک استعارہ ہے. آج کی دنیا میں ان اسباب کی کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے؟ میرے خیال میں آج کی دنیا میں جہاں ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ ناانصافی ہے، طاقت کا غلط استعمال ہے. جی بالکل. وہاں کربلا کے یہ سبق پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گئے ہیں. اچھا. جی. اگر لوگ، معاشرے ان اصولوں پر عمل کریں نا، سچائی پر قائم رہیں، کمزور کا ساتھ دیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں،
تو یقیناً ایک بہتر دنیا بن سکتی ہے۔ یقیناً۔ اچھا، تو محرم کے مہینے میں مسلمان عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ کون سے اعمال ہیں جو اس مہینے سے خاص طور پر جڑے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خاص طور پر 9 اور 10 محرم یعنی عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب یعنی فرض نہیں، لیکن پسندیدہ ہے۔ جی، پسندیدہ ہے، ثواب کا کام ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان امام حسین رضی اللہ عنہ اور جو دوسرے شہدائے کربلا ہیں، ان کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے۔ جی، لیکن اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ مہینہ کوئی خوشی منانے کا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ غور و فکر کا وقت ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا، اور یہ عزم کرنے کا کہ ہم بھی امام حسین کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، حق کے راستے پر۔ تو یہ سوگ اور یاد دہانی دونوں کا مہینہ ہے۔ جی بالکل، یہ ہمیں شہداء کے غم میں شریک کرتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ہمیں ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں حق کے لیے کھڑے ہوں۔ جی بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ محرم ہر سال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی صرف جینا ہی نہیں بلکہ اصولوں کے لیے جینا، اور ضرورت پڑے تو قربانی دینا بھی ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا عمل، ان کا پیغام یہی ہے کہ سر کٹایا جا سکتا ہے لیکن باطل کے آگے جھکایا نہیں جا سکتا۔ یہ کربلا کا لازوال پیغام ہے۔ جی ہاں، لازوال پیغام۔ واقعی بہت گہری بات ہے۔ چلیں آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ آج کے دور میں ہمیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر جو چیلنجز درپیش ہیں ان کا سامنا کرتے ہوئے کربلا کے یہ اسباق، خاص طور پر ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونا اور مشکل حالات میں بھی سچ پر قائم رہنا، ان کو ہم اپنی زندگیوں میں کیسے لا سکتے ہیں، کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟